السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کا اپنا ہی یوٹیوب چینل شکیل احمد میں۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں علم صرف کے موضوعی اور اہم سوالات کے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پرانے دوستوں کی طرح آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میرا ہر تازہ ترین ویڈیو آپ کے موبائل اسکرین پر دستک دے سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں علم صرف کے موضوع کے مطابق۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے سوال کو۔ سب سے پہلا سوال ہے، علم صرف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے، علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں سے بحث ہوتی ہے، یعنی علم صرف میں لفظ سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ ہماری تقریر یا تحریر یعنی ہماری بات یا ہماری لکھاوٹ، اس میں جملے جو ہوتے ہیں ان جملوں کا جز لفظ ہی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں کیا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ سے اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اسے موضوع کہیں گے، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بات ہم کریں گے اس سے اگر معنی سمجھ میں آ جائے تو وہ موضوع کہلائے گا، اور معنی سمجھ میں نہ آئے تو وہ محمل کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں مفرد، نمبر 2 میں مرکب۔ آئیے مفرد کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ مفرد اکیلا بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں، یعنی اکیلا اگر لفظ ہو، ایک لفظ ہو تو اسے مفرد کہیں گے، اور مرکب کسے کہیں گے؟ بامعنی لفظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی ملے ہوئے حرفوں کو یا ملے ہوئے لفظوں کو مرکبات کہیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ قواعد نویسوں کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی بہت سارے قواعد نویسوں نے کلمہ کی 6 قسمیں بتائی ہے، لیکن مشہور و معروف قواعد نویس جو ہیں انہوں نے کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل، حرف۔ آئیے سب سے پہلے اسم کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اسم کہتے کسے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے طارق، پٹنہ، کتاب وغیرہ، یعنی کوئی بھی نام ہو اسے اسم کہیں گے۔ جسے ہم چھو سکتے ہیں یا محسوس بھی کر سکتے ہیں وہ اسم کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے آیا، گیا وغیرہ، یعنی کوئی بھی ہم کام کریں گے تو وہ فعل کہلائے گا، جیسے آنا، کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، کھیلنا، کودنا، یہ سب جو ہے یہ سارے کے سارے فعل کہلائیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے، اکیلا کوئی معنی نہ دے، جیسے کو، سے، پر وغیرہ۔ یعنی حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا معنی نہ دیتا ہو، یہ دوسرے اسم کا محتاجگی رکھتا ہے، یعنی کسی اسم کے ساتھ مل کر یہ اپنا معنی دیتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اسم ذات کی تعریف کو۔ اسم ذات کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی، جیسے انسان، حیوان، پٹنہ، نگہت وغیرہ۔ یعنی کسی بھی چیز کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا شخص کا نام ہو تو اسے اسم ذات کہیں گے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، مادی ہو یا غیر مادی ہو۔
آئیے اس میں صفت کو سمجھتے ہیں. اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے اور اس چیز کی ہیئت یا حالت یا کیفیت کو بیان کرے تو وہ اس میں صفت کہلائے گا. جیسے پٹنہ شہر بڑا ہے اور حامد محنتی ہے. یہاں پر دیکھیے پٹنہ ایک اسم ہے اور اس اسم کی ہیئت کو بتایا جا رہا ہے، اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پٹنہ شہر بڑا ہے اور حامد محنتی ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق. جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے. جیسے پٹنہ، دریا، پہاڑ، قلم وغیرہ. یعنی جامد ایک ایسا اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو اور نہ اس سے بھی کوئی کلمہ نہ نکلتا ہو. جیسے پٹنہ یہ کسی کلمہ سے نہیں نکلا ہے اور اس سے ہم کوئی الفاظ بنانا چاہیں گے تو کوئی بھی الفاظ نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے یہ اس میں منجمد پایا گیا ہے، مضبوطی پایا گیا ہے. تو ایسے اسم کو ہم اس میں جامد کہیں گے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. مصدر. مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہوں، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا وغیرہ. یعنی مصدر ایسا اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے کوئی کلمہ نکلتا ہو. اور مشتق کی تعریف کیا ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور اس سے کوئی کلمہ بھی نکلتا ہو. جامد نہ کوئی کلمہ سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے گا. مصدر نہ کسی کلمہ سے نکلا ہے اور اس سے کوئی کلمہ نکلتا ہو. اور مشتق ایسا اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نکلا ہو اور اس سے بھی کوئی کلمہ نکلتا ہو. جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھاکو وغیرہ. یعنی اس میں مصدر سے مشتق بنا سکتے ہیں اور مشتق سے ہمیں حاصل مصدر بھی مل سکتی ہے، اس لیے یہ اس میں مشتق کہلائے گا. جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والا سے پڑھاکو، پڑھائی وغیرہ بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح کھیلنا سے کھیلنے والا، کھلاڑی وغیرہ ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. جامد کی 2 قسمیں ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص آدمی یا جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے حامد، گنگا، دلی وغیرہ. یعنی خاص نام کو اسم معرفہ کہیں گے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے نہ بولا جائے، یعنی ایک ہی قسم کے تمام افراد یا چیزیں سمجھی جائیں، جیسے آدمی، کتاب، شہر، جانور وغیرہ. یعنی ایسا اسم جو خاص نہ ہو، عام نہ ہو تو وہ اسم نکرہ کہلائے گا. آئیے اس میں معرفہ کو سمجھتے ہیں. اس میں معرفہ کی مندرجہ ذیل 7 قسمیں ہیں: علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود، منادہ. آئیے علم کو دیکھتے ہیں. علم وہ اسم معرفہ ہے جو لوگوں نے یا ماں باپ نے کسی شخص یا جگہ کے لیے مقرر کیا ہو، جیسے حامد، طارق، پٹنہ وغیرہ. یعنی خاص اسم کو علم کہیں گے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ضمیر. ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے وہ سب، میں، ہم سب، تو، تیرا وغیرہ. آئیے ضمیر کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں. ضمیر جو ہے وہ اسم کے بدلے میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی جملہ ہم بیان کریں گے، جیسے حامد بازار جاتا ہے، اس جملہ کو ہم لیتے ہیں اور اس جملہ کو ہمیں دہرانا ہو تو ہم بار بار حامد کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے ہیں، اس سے جملہ میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے.
تو جملہ میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضمیر کا استعمال کرنا ہوگا. جیسے حامد بازار جاتا ہے، وہ وہاں سے سامان لے کر آئے گا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے کر آئے گا. اس طرح ہم جملہ میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم جملہ میں حامد کا نام بار بار لیں گے. حامد بازار جاتا ہے، حامد اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے کر آئے گا، حامد کھیلنے جا رہا ہے، حامد کھانا کھا رہا ہے. اس طرح بار بار حامد کا نام استعمال کرنا تھوڑا خوبصورتی سے ہٹ جاتا ہے. تو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضمیر کا استعمال کرنا ہوگا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اشارہ. اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعہ کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے یہ سب، وہ سب وغیرہ. یعنی کسی بھی چیز یا شخص یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اس میں اشارہ کہلائے گا. آئیے موصول کو سمجھتے ہیں. موصول وہ اسم معرفہ ہے جو اسم کے بیان کے لیے آتی ہے اور جملے کے دو حصوں کو ملاتی ہے. جیسے وہ موبائل جو کھو گیا تھا مل گیا. تو آئیے اس جملہ کو دیکھتے ہیں اور موصول کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ موصول وہ اسم معرفہ ہے جو اسم کے بیان کے لیے آتی ہے اور جملے کے دو حصوں کو ملاتی ہے. یعنی جملہ اگر کہیں گے تو اس میں جو ملانے کا کام کرے گا وہ اسم موصول کہلائے گا. تو اس جملہ کو دیکھتے ہیں. وہ موبائل جو کھو گیا تھا مل گیا. وہ موبائل، یہ پہلا جملہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے کھو گیا تھا مل گیا. تو اس میں جوڑنے کا کام کون سا کر رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ اسم موصول کہلائے گا. اسی طرح وہ لڑکا جو پٹنہ میں رہتا ہے میں پہچانتا ہوں. اس میں پہلا جملہ ہو گیا وہ لڑکا، اور پٹنہ میں رہتا ہے میں پہچانتا ہوں یہ دوسرا جملہ ہے، اور اس میں جوڑنے کا کام جو کر رہا ہے تو یہ اسم موصول کہلائے گا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. مضاف. مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کے ساتھ ہو. جیسے احمد کا قلم. اسکول کے بچے اور اللہ کی عبادت. آئیے مضاف کو بھی تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ مضاف کہتے کسے ہیں. مضاف اگر کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، اگر کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے تو وہ اسم مضاف کہلائے گا. اور جس اسم سے نسبت کی جائے وہ اسم مضاف الیہ کہلائے گا. تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں. جیسے احمد کا قلم. احمد کا قلم میں احمد جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا اور قلم جو ہے یہ مضاف کہلائے گا. اور بیچ میں جو کا لکھا ہوا ہے یہ حرف اضافت ہے. اسی طرح اسکول کے بچے میں اسکول مضاف الیہ ہے اور بچے مضاف ہیں اور کا کے حرف اضافت ہے. اور اللہ کی عبادت میں اللہ مضاف الیہ کی حرف اضافت اور عبادت مضاف ہو جائیں گے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. معہود. معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینہ سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی، خاص چیز یا خاص جگہ کو بتائے. جیسے دوست آیا. دوست سے مراد اشرف وغیرہ. یعنی جب میں اپنے دوستوں کے بارے میں بیان کروں گا تو اس جملہ کا استعمال کروں گا. جیسے میرا دوست آیا، اس دوست کا نام اشرف ہے، تو اس جملہ کو خوبصورتی انداز میں بیان کرنے کے لیے میں اس کا نام نہیں لے سکتا ہوں. جیسے اشرف آیا، تو اس کو بات کے قرینے کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ دوست آیا تو یہ اسم معہود کہلائے گا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. منادا. یہ وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے. جیسے اے لڑکے، او بچے وغیرہ. اس جملے میں اے حرف ندا ہے اور لڑکے منادا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آگے. علم کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اسمی، کنیت، خطاب، لقب، تخلص، عرف. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اسمی کہتے کسے ہیں؟
کسی شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو اسمی کہتے ہیں، جیسے عرفان، تاج محل وغیرہ، یعنی کسی بھی خاص نام کو اسمی کہیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کنیت کسے کہتے ہیں۔ کنیت اس اسم کو کہتے ہیں جو باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق سے مشہور ہو جائے تو وہ کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابن مریم، ام کلثوم، یعنی باپ، بیٹے یا بیٹی کی تعلق کی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے تو وہ کنیت کہلائیں گے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں خطاب کسے کہتے ہیں۔ کسی شخص کو شہنشاہ وقت یا حکومت یا کسی امرا و نواب کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے تو اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے سر، خان بہادر وغیرہ۔ یعنی کسی بھی شخص کو شہنشاہ وقت یا حکومت کی طرف سے اگر کوئی خطاب ملتا ہے، اعزازی نام کے لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خطاب کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں لقب۔ لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کی خوبی یا برائی کی وجہ سے دیا گیا ہو، جیسے بلبل شہراز، ملکہ ترنم وغیرہ۔ یعنی کسی بھی شخص کے اندر اچھائی یا برائی پایا جاتا ہو اور اسی کی وجہ سے کوئی نام دے دیا جائے تو اسے لقب کہلائے گا، تو وہ لقب کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں تخلص۔ شاعر اپنے نام کے علاوہ جو مختصر نام رکھتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے شاد، ساحر وغیرہ۔ اور عرف کسے کہتے ہیں؟ اصل نام کے علاوہ محبت یا نفرت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی آدمی کا اصل نام ہے اور اس نام کے علاوہ جو محبت یا نفرت کی وجہ سے نام پڑ جاتا ہے اسے عرف کہیں گے، جیسے بنٹی، ببلو وغیرہ۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی تعریف ہے، یہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا علم حاصل ہو اور یہ عام ہو، خاص نہ ہو، یعنی عام چیزیں مراد ہو، جیسے کتاب، دریا، پہاڑ وغیرہ۔ یعنی ایسا اسم جو خاص نہ ہو، عام ہو، تو وہ اسم نکرہ کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں۔ اسم عام، مصغر، مکبر، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم ظرف۔ آئیے سب سے پہلے اسم عام کو سمجھتے ہیں کہ اسم عام کی تعریف کیا ہے۔ اسم عام وہ اسم ہے جس سے ایک ہی قسم کی ہر چیز کا نام ظاہر ہو، جیسے آدمی، گھوڑا، کتاب وغیرہ۔ یعنی ایسا اسم جو خاص نہ ہو، عام ہو اور ایک ہی قسم کا نام ہو، جیسے آدمی ہے، گھوڑا ہے، کتاب ہے، تو یہ اسم عام کہلائیں گے۔ آئیے اسم مصغر کو سمجھتے ہیں۔ اسم مصغر وہ لفظ ہے جو کسی بڑے لفظ کو چھوٹا کر کے دکھائے تو وہ اسم مصغر کہلاتا ہے، جیسے دیگ سے دیگچی، شہنشاہ سے شاہ وغیرہ۔ یعنی ایسا اسم جو دیکھنے میں یا سننے میں بڑا ہو، اس لفظ کو ہم چھوٹا کر کے بیان کریں گے تو وہ اسم مصغر کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے دیگچی ہے، دیگ ہے، یہ بڑا اسم ہے، اور اس بڑے اسم کو ہم چھوٹا کر کے بیان کریں گے تو وہ دیگچی کہلائے گا، اور ایسے اسم کو ہم اسم مصغر کہیں گے۔ اسی طرح شہنشاہ ہے، یہ بڑا اسم ہے، اسم مکبر ہے، تو اس اسم کو چھوٹا کر کے ہم بیان کریں گے تو وہ شاہ کہلائے گا، اور ایسے اسم کو ہم اسم مصغر کہیں گے۔ یعنی بڑے لفظ کو چھوٹا کر کے بیان کریں گے تو وہ اسم مصغر کہلائے گا، اور اسی طرح اسم مکبر ہے۔ اسم مکبر وہ لفظ جو کسی چھوٹے لفظ کو بڑا کر کے دکھائے تو وہ اسم مکبر کہلاتا ہے، جیسے ڈھول، ڈھول سے ڈھولک، کٹورا سے کٹوری وغیرہ۔ یعنی چھوٹے لفظ کو اگر ہم بڑا کر کے بیان کریں گے تو وہ اسم مکبر کہلائے گا، جیسے ڈھول چھوٹا ہے، اس کو ہم بڑا کر کے بیان کریں گے تو ڈھولک کہلائے گا۔ کٹورا بڑا ہے تو اس کو ہم چھوٹا کر کے بیان کریں گے تو وہ کٹوری کہلائے گا، اور ایسے اسم کو اسم مکبر کہیں گے۔ آئیے اسم اعلیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی آلہ یا اوزار یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے، جیسے آری، کترنی وغیرہ۔ یعنی کسی بھی آلہ یا ہتھیار کے نام کو ظاہر کرے تو وہ اسم اعلیٰ کہلائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اسم صوت کسے کہتے ہیں۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی مخصوص جاندار کی آواز ظاہر کرے، جیسے ٹن ٹن، چھم چھم وغیرہ۔ ایسے اسم کو اسم صوت کہیں گے۔
آئیے اس میں ظرف کو دیکھتے ہیں. اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے. اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف زمان. یعنی اس میں ظرف ایسا اسم ہے جس میں جگہ یا وقت ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں ظرف مکان ہے اور اس میں ظرف زمان. سب سے پہلے اس میں ظرف مکان کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ظرف مکان کہتے کسے ہیں. اس میں ظرف مکان وہ اسم ہے جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے، جیسے گوشالہ، کتب خانہ وغیرہ. اس میں جو ہے مکان یعنی جگہ ظاہر ہو رہا ہے، جگہ ظاہر ہو رہی سوری. اور اس میں ظرف زمان وہ اسم ہے جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام وغیرہ. یعنی اس میں ظرف مکان میں جگہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں ظرف زمان میں وقت یا زمانہ ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر میں اگلے ویڈیو میں آپ سے باتیں کروں گا. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.